بھائیو، دنیا کی گرمی اور اس کی شدت اور حرارت سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کی گرمی، جہنم کی تپش، حرارت وہ بہت زیادہ ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ کچھ ایک اعمال ذکر کروں گا اختصار کے ساتھ کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں اس نیت سے اپنائیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ یہ کلمہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ یہ مختصر سا کلمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ، دل کی مکمل سچائی کے ساتھ یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نمازوں کی پابندی اور حفاظت، اہتمام، محبت، یہ ایسا خوبصورت عمل ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حرام علی النار ان تأکل اثر السجود، جہنم کی آگ پر حرام ہے کہ وہ سجدوں والی جگہوں کو کھائے، یعنی جو جو اعضاء سجدے میں استعمال ہوتے ہیں ان اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو کیا خیال ہے اگر سر کو، گھٹنوں کو، پاؤں کو، صرف انہی کو صرف جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ پورے بدن کو ہی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور خاص طور پہ فجر اور عصر کی نماز اہتمام سے پڑھنا، کیونکہ فجر کے ٹائم نیند کا غلبہ اور عصر کے ٹائم کاروباری کا غلبہ، تجارت اور معیشت کا غلبہ، لیکن بندہ دونوں چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو فجر اور عصر کی نماز اہتمام سے پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح نمازوں کے سلسلے میں ایک اور بڑا پیارا عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعات پڑھتا ہے، ظہر سے، ویسے تو ظہر سے پہلے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں جو سنن ہیں، اور بعد میں 2 ہیں اور ایک روایت میں 4 بھی ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو 4 ظہر سے پہلے پڑھ لے اور 4 فرضوں کے بعد پڑھ لے، تو یہ عمل اختیار کرنے والا شخص بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا، الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق خبر نہ دوں کہ جس پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کی ہے؟ فرمایا، علی کل ہین سہل قریب من الناس، ہر اس شخص کے لیے جہنم کی آگ اللہ نے پکی ٹھکی حرام کی ہوئی ہے کہ جو نرم طبیعت رکھتا ہے، نرم خو ہے، نرم مزاج رکھتا ہے، ملنسار ہے، اچھی گفتگو کرنے والا، میٹھی گفتگو کرنے والا، پیار بری، محبت بری گفتگو کرنے والا، اور لوگوں کے دلوں کو موہ لینے والا، یعنی لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بڑا سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اتنے وہ چڑچڑے قسم کے ہوتے ہیں اور تکبر ان کی چال ڈال میں جھلکتا ہوتا ہے کہ بندہ ان کے پاس بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا، یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے، جب اس کے پاس بیٹھو گے کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہی ملے گی، یہ آپ کے اوپر ایسی کوئی بات کرے گا، ایسا کوئی ٹانٹ مارے گا، ایسا کوئی تانا کسے گا، جملہ کسے گا کہ آپ
دن بھر اگر خوشی محسوس کرتے رہو گے، اس ایک جملے کی وجہ سے آپ کی ساری خوشی پانی میں چلی جائے گی۔ تو ایسا مزاج کبھی بھی نہ بنائیے، ہمیشہ ایسا مزاج کہ آپ کی طبیعت میں ٹھنڈک ہو۔ باہر گرمی پڑ رہی ہے لیکن آپ کی طبیعت میں کیا ہے؟ ٹھنڈک چل رہی ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا کہ سب سے زیادہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دینا، سرور تدخلہ علی مسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو نرم طبیعت رکھنے والا ہوگا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوگا، اور لوگوں کے قریب قریب رہنے والا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دور سے بندہ دیکھتے ہیں جان پہچان والا، کہتے ہیں یار گلی بدلو، رخ تبدیل کر لیتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی کام ہوگا۔ کئی میسیج ہی نہیں پڑھتے، میسیج آیا ہوتا ہے اس کو سین ہی نہیں کرتے، کیوں؟ سین کر لیں گے تو جواب دینا پڑے گا، اس کا کوئی نہ کوئی کام ہوگا، سنتے ہی نہیں ہے میسیج۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا صرف حال چال ہی پوچھ رہا ہو، آپ کی طبیعت کا معلوم کر رہا ہو، یا وہ آپ سے مل کے آپ سے ویسے ہی جسے کہتے ہیں حال احوال دریافت کر کے بس وہ چلا جائے اپنے کام پہ۔ لیکن ہم اتنے دور دور رہتے ہیں اور دور دور بھاگتے ہیں کہ بھئی کسی کے قریب نہ جانا پڑ جائے، کسی کو کوئی کام نہ ہو اور کہیں وہ مجھے کرنا نہ پڑ جائے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کے قریب قریب رہنے والا، کس اعتبار سے؟ کہ کسی طریقے سے میں اپنے بھائیوں کے کام آ جاؤں۔ غلط طریقے سے نہیں کہہ رہا، حرام طریقے سے نہیں، پیسے لے کے کام کرنا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، کسی کا خیال رکھ دینا، کسی کا بوجھ ہلکا کر دینا، کسی کا کسی اعتبار سے کام کر دینا۔ صرف ایک فون کرنے سے وہ کام بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور وہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اتنا بھی نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، نرم طبیعت رکھنے والا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔